بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مومن کا جو میں نے عرض کیا تھا مرکزی مضمون وہ ہے دعا، اللہ سے مانگنا لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، صرف اللہ سے مدد چاہنا، اسی کو پکارنا۔ تو وہ بات جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، یعنی آسمان سے بارش اتارتا ہے، اور وہ بارش جو ہے وہ ذریعہ رزق ہے، اس کے ذریعے سے غلے بھی پیدا ہوتے ہیں، اناج بھی، سبزیاں بھی اور پھل بھی۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے مگر وہی کہ جو متوجہ ہونے والے ہیں، جو ان آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں، کان دھرتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکارو اللہ کو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ زمر میں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یا مخلصا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں بندگی کی جگہ دعا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، لیکن ایسے نہیں خالص اس کے ہو کر واقعتاً اسی کی اطاعت کر رہے ہو، اسی کی بندگی کر رہے ہو، تو پکارو بھی صرف اسی کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو ناپسند ہو، وہ تو چاہیں گے کہ ان کے معبودان باطل کو پکارا جائے، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت رواں ہیں، ان سے حاجت روائی کی درخواست کی جائے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجات والا ہے اور عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے اس روح کو یعنی اس وحی کو جو اس کے امر میں سے ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر القاء فرما دیتا ہے اس وحی کا۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے، آگاہ کر دے ملاقات کے دن سے، وہ ملاقات کا دن، وہ یوم آخرت۔ یوم ہم بارزون، جس دن کہ وہ سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، پیش کر دیے جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا کہ آج اختیار اور بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، جواب ملے گا کہ اس اللہ کی جو اکیلا ہے، ایک ہے اور قہار ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج جزا میں ملے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، اور اے نبی خبر سنا دیجئے ان کو، آگاہ کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن سے۔ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، جبکہ دل جو ہیں وہ پہنچیں گے حلق تک، یعنی کلیجہ منہ کو آئے گا، اور کاظمین وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے، شدت رنج اور غم سے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ان ظالموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے نہ کوئی جگری دوست ہوگا، اس دن کوئی دوست جو ہے
اس کی وہ دوستی برقرار نہیں رہے گی۔ ولا شفیع یطاع، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جاتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری اور خیانت، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ کے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان سب سے واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں جن سے، لا یقضون بشیء، وہ تو کسی چیز کا، کسی معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کچھ اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ کریں گے اور کیا کسی کو فائدہ اور نفع پہنچائیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھتا ہے وہ سب کو۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ تھے قوت و طاقت میں، یعنی ان سے اہل عرب سے، مشرکین عرب سے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں جو نشانیاں انہوں نے چھوڑی ہیں اس کے اعتبار سے بھی وہ ان سے کہیں آگے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ فرعونہ کی ہے، احرام جو انہوں نے چھوڑے، احرام مصر۔ تو یہ تو بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، بڑے زوراور لوگ تھے وہ۔ فأخذهم الله بذنوبهم، اللہ نے پکڑا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وما كان لهم من الله من واق، اور پھر کوئی نہ ہوا جو اللہ سے انہیں بچا سکتا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول کھلی تعلیمات کے ساتھ۔ فکفروا، لیکن رسولوں کا انہوں نے انکار کیا۔ فأخذهم اللہ، تو اللہ نے پھر انہیں آ پکڑا، گرفت کیا انہیں۔ انہ قوی شدید العقاب، وہ قوی ہے، زوراور ہے، اور شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھی اور کھلی سند کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے بھیجا تھا انہیں فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کے واقعات اس سے پہلے متعدد بار گزر چکے ہیں، لہٰذا کسی تفصیل کی یہاں میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ ایک بات نہیں ہے جو یہاں پر آئے گی، وہ انشاءاللہ وضاحت سے بیان ہوگی۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، تو جب وہ پہنچے ان کے پاس، اپنی قوم کے پاس، ہمارے پاس سے سچی بات لے کر، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو فرعون نے اور ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ قتل کرو ان لوگوں کے بچوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ۔ واستحيوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو باقی رکھو، زندہ چھوڑ دو۔ وما كيد الكافرين الا في ضلال، اور کافروں کی جو تدبیر تھی وہ بالکل رائے گاں گئی، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ انہوں نے سارا کھیل کھیلا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون ہی کے گھر میں پلوا دیا، اور پھر وہ ان کے لیے وہ خطرہ بنے جس کا انہیں اندیشہ تھا، واقعتاً اس کے اقتدار بلکہ اس کی دنیا اور عاقبت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے فرعون کا، اور اس میں جو ہے کلیدی رول ادا کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو ذریعہ بنایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں قتل کر ڈالوں اب موسیٰ کو۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ پکار لے اپنے رب کو۔ یہ ایک بہت ہی بعد کی سٹیج ہے، جب فرعون نے زج آ کر جب دیکھا کہ معاملات اس کے قابو سے نکلتے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا اثر و نفوذ اپنی قوم میں بھی ہے، نوجوان ایماندار ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور خود آل فرعون میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں متاثر ہیں ان کی باتوں سے، تو اس نے پھر طے کر لیا کہ اب مزید مہلت نہیں دینی، اب چھوڑو۔ بلکہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ درباریوں میں کچھ لوگ ہیں جو حمایت کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی، چنانچہ ان پر اپنی بات جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اب مجھے اجازت دو کہ میں قتل کر ہی دوں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بگاڑ رہا ہے، وہ تو اس نظام کو